اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب قائم ہوگی، متعین وقت اس کا کیا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی، کس وقت، کس گھنٹے میں، کس منٹ میں بارش ہوگی، اس کا بھی متعین اور صحیح وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ مخلوق کو اگر کچھ علم اس کا ہوتا ہے تو ایک اندازہ ہوتا ہے، اور یہ اندازہ کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، کبھی صحیح بھی نہیں بھی ہوتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، فرمایا رحم مادر میں کیا چیز ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا صحیح علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ مخلوق کو اگر مشینوں کے ذریعے یا کسی آلہ کے ذریعے یہ علم حاصل ہوتا بھی ہے تو وہ علم غیب نہیں بلکہ کسی سبب اور وسیلے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی پکا علم نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے، کبھی درست بھی ہو جاتا ہے، کبھی صحیح نہیں بھی ہوتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان کل کو کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں روزی کمانے جائے گا، کیا کام کرے گا، یہ یعنی اپنی کل کا پتہ یہ بھی مخلوق کو نہیں ہے، یہ بھی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کل فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں ذریعہ معاش اختیار کروں گا، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کو موت واقع ہوگی۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو میں نے گھر میں ہی گزاری، اب موت بھی شاید گھر میں آئے گی، لیکن کوئی ایسا بہانہ بنتا ہے کہ آدمی گھر سے چلا جاتا ہے کسی دور جگہ پہ، وہاں جا کر اس کی موت ہو جاتی ہے، کسی کو سمندر میں موت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علم بھی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا علم ایسا علم ہے کہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، یعنی بعض چیزوں کا علم اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی سبب اور ذریعے سے بھی مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ بعض چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی سبب اور ذریعے سے، مثلاً وحی کے ذریعے سے اپنے نبیوں کو بتلایا ہے، وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو جو ہے علم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی سبب اور ذریعے سے بھی مخلوق کو یا نبیوں کو نہیں دیا، بلکہ ان 5 چیزوں کا علم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور ان 5 چیزوں کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ دراصل ہر چیز کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، لیکن ان 5 چیزوں کی تخصیص کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر ان 5 چیزوں کے متعلق ہی پوچھا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا ذکر اس آیت میں فرمایا اور اس آیت کو نازل فرما کر بتایا کہ ان 5 چیزوں کا علم میں اللہ کے پاس ہی ہے، مخلوق کو میں نے ان 5 چیزوں کا علم عطا نہیں کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا علم کلی اور علم ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ ان 5 چیزوں کو تخصیص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا تفصیلی اور ذاتی اور کلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو جزیات کا علم دیتے ہیں تو وہ محدود علم ہوتا ہے، تو اصل علم کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم غیب اور علم حاضر۔ بعض دفعہ علم حاضر کو بھی ہم علم غیب میں شمار کر جاتے ہیں، جبکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی واسطے کے بغیر ہو، جو کسی واسطے کے ذریعے انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ علم غیب کی تعریف میں نہیں آتا،
بلکہ وہ علم حاضر کی تعریف میں آتا ہے۔ مثلا کسی وسیلے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو کوئی علم عطا فرما دیں تو وہ علم غیب کا علم رہتا ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں کو علوم عطا فرمائے تو ان کو غیب کا علم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک سبب اور وسیلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور جو غیب کی چیزیں ہیں ان کو بھی دو قسمیں ہیں۔ غیب کی کچھ چیزوں کا علم اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبیوں کو بتلایا ہے، اور بعض چیزیں غیب کی ایسی ہیں بلکہ اکثر ایسی ہیں جن کو وحی کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں بتلایا۔ تو اس کو مزید یوں سمجھیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم احکام، علم اقوان۔ علم احکام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا علم۔ جس نبی کو بھی جو بھی شریعت دی گئی تو شریعت کے احکام ہیں، تو اس احکام کا کلی علم یعنی مکمل علم اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو دیا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہماری شریعت کا مکمل علم، علم احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا ہے علم اقوان، یہ بھی غیب کے علم کی ایک قسم ہے کہ غیب میں ہونے والا کیا ہے، مخلوق میں، کائنات میں ہونے والا کیا ہے کل کو، اس کو علم اقوان کہتے ہیں۔ اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکمل علم اپنے نبیوں کو نہیں دیا ہے۔ اس میں سے کچھ جزیات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی اپنے نبیوں کو بذریعہ وحی بتلایا ہے، لیکن علم اقوان مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، وہی اللہ ہی علیم بذات الصدور ہے، وہی اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ تو اس لیے جس طرح باقی تمام چیزوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تو علوم کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ جس طرح باقی تمام چیزیں اللہ کی عطا ہیں، اسی طرح مخلوق کو جو علوم اور تجربات حاصل ہوتے ہیں یہ بھی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہم کیمرے کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور 5 کلومیٹر پر سامنے جو چیز ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتی لیکن دوربین کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو غیب کا علم ہمیں حاصل ہو گیا۔ موبائل کی ویڈیو کال کے ذریعے یا دوربین کے ذریعے دور کی چیزوں کو، غیب کی چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو علم غیب ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ علم غیب کی تعریف ہی میں نے یہ بتائی ہے کہ جو کسی واسطے کے بغیر حاصل ہو، تو یہاں تو واسطہ جو ہے وہ ہے درمیان میں، موبائل جو ہے اس کی ویڈیو کال ایک واسطہ بنی ہے دیکھنے کا غیب کی چیزوں کو، اسی طرح دوربین ایک واسطہ بنی ہے دور والی چیزوں کو دیکھنے کا۔ تو اس لیے علم غیب کی اصل تعریف سمجھیں گے تو یہ اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ سمجھیں مخلوق کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس میں بھی فرق ہے۔ مخلوق کا علم عطا کردہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے مخلوق کو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہوتا، بلکہ اللہ کے پاس خود اپنے ہی علوم کے خزانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور دوسرا سمجھیں کہ مخلوق کا علم محدود ہوتا ہے، کائنات کی بعض چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو بتلا دیتے ہیں کسی سبب اور ذریعے سے، اور جبکہ اکثر چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کل چیزوں کے
متعلق جو علوم ہیں سب علوم کو جانتے ہیں، تو یہ بھی مخلوق کے علم اور اللہ کے علم میں فرق ہو گیا کہ مخلوق کا علم محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ مخلوق کو پھر کبھی علم حاصل ہوتا ہے کسی بھی بات کے متعلق، کبھی نہیں علم حاصل ہوتا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی دور دور کی چیزوں کے متعلق، غیبی چیزوں کے متعلق علم عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ نبی کے پڑوس میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، نبی کو علم نہیں حاصل ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتلاتے۔ تو مخلوق کو علم کبھی کبھی ہوتا ہے، چاہے مخلوق کے کوئی ولی ہیں، نبی ہیں، صحابی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہر چیز کا ہر وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں فرق ہے، اور یہ اس کو ہمیں اپنے عقیدے کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور تیسرا فرق سمجھیں کہ مخلوق کی فضیلت حصول علم میں رکھ دی گئی ہے، اور خالق کی فضیلت شروع سے علیم ہونے میں ہے۔ مخلوق کی فضیلت اس میں نہیں ہے کہ مخلوق یہ دعویٰ کر دے کہ ہم تو شروع سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ مخلوق کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، حصول علم میں اس کی شان اور فضیلت ہے۔ اور جب سے مخلوق کا کوئی بندہ، مخلوق میں سے کوئی بندہ بالغ ہو تو حصول علم میں لگ جائے، تو جو ہی جتنا زیادہ حصول علم میں اپنے آپ کو کھپائے گا اس کی فضیلت شان بڑھتی جائے گی، جبکہ خالق کی فضیلت شروع سے ہی علیم بذات الصدور ہونے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو آخری چیز سمجھیں کہ جس طرح شرک فی ذات ہوتا ہے، شرک فی صفات بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس طرح کسی کو شریک ٹھہرانا درست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات کوئی دوسری ذات بھی دنیا میں موجود ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات کسی دوسری مخلوق میں، کسی دوسری ذات میں وہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ والی۔ جس طرح مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، غیب کا علم رکھتی ہے۔ تو اگر یہی صفت ہم مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت کریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں گویا ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں مخلوق کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جس طرح شریک ٹھہرانا شرک ہے، گناہ ہے، اور گناہ بھی ایسا جس کی بخشش نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے اور گناہ کا کام ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں فرمایا کہ اسی اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، غیب کا علم ہے۔ لا يعلمها الا هو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں ان غیب کی چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس سے بڑی واضح آیت کون سی ہوگی جس کے اندر ہمارے عقیدے کی درستگی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔